اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کیا اللہ کے سوا میں کسی دوسرے کو اپنا مددگار بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہو یطعم، اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور نہیں کھلایا جاتا۔ قل آپ کہیے انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اولا، کہ ہوں میں سب سے پہلے، من اسلم، جو اسلام لائے، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو تو مشرکوں سے۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں۔ زمین آسمان کس کے ہیں، زمین آسمان میں اطاعت اور عبادت کس کی جاتی ہے، اور پھر دن اور رات کے اوقات میں جو واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ کس کے حکم سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے توحید کے حق میں دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بات ان سے پوچھو یا ان سے کہو کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کے جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو زمین آسمان کا مالک ہے، جس کی زمین آسمان میں اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے، کیا اس اللہ کو چھوڑ کے میں کسی دوسرے الہ کو اپنا معبود بناؤں یا دوسرے کو اپنا معبود بناؤں؟ حالانکہ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ پہلے تو یہ بات تھی کہ اس کا مالک وہ ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور دن رات میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات جو ہیں اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور یہ بات مشرکین مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین آسمان پیدا کرنے والا لات و عزیٰ ہے، یہ دعویٰ نہیں تھا ان کا، بلکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ زمین اور آسمان پیدا تو اللہ نے ہی کیے ہیں، اس کائنات کا مالک تو اللہ ہی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات ان کو دیے ہیں۔ یہ جو شراکت تھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اس کا تھا جھگڑا، باقی باتوں میں جھگڑا نہیں تھا۔ اللہ کو مانتے بھی تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہی معاملہ آج بھی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے معاملے میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں، نہ ہی اللہ کی بڑائی پہ اور اللہ کی کبریائی پہ جھگڑا ہے۔ اللہ کو سب سے بڑا بھی مانتے ہیں، اللہ کو زمین آسمان کا مالک بھی مانتے ہیں، زمین آسمان کا خالق بھی مانتے ہیں۔ اصل جھگڑا آج بھی وہی ہے جو اس زمانے میں تھا، اور جھگڑا یہ تھا اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوب بندے ہیں، جو بزرگ ہستیاں ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ دیتا ہے اختیار، یہ تھا جھگڑا، اور وہی جھگڑا آج بھی ہے، باقی باتوں میں اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات ایسی تھی فاطر السماوات والارض والی، جسے مشرکین مکہ مانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جاب جا قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے یہ پوچھو کہ زمین آسمان پیدا کس نے کیے ہیں، تو اس کا جواب یہ ضرور دیں گے کہ اس کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے۔ لیکن یہ بات تو اب انسان اپنی عقل استعمال کرے، سوچ بچار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد تھے زید بن نوفل۔ زید بن نوفل زمانے جاہلیت میں
یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کروں گا، حالانکہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ کس طرح خوش ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، لیکن یہ بات کہتے تھے کہ بکری کو پیدا اللہ نے کیا، بکری کے لیے خوراک اللہ نے زمین میں پیدا کی، بکری کے لیے پانی اللہ نے بنایا، اور جب سارا کچھ یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہے، تو پھر نظر نیاز میں کسی اور نام کی کیوں دوں؟ بات بڑی سیدھی سی ہے، لیکن بات تو ہے سمجھنے والی کہ باقی اگر اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی زمین و آسمان پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، تو پھر کسی دوسرے کے نام کی نظر نیاز جو ہے وہ کیوں دی جائے؟ لیکن اس کا جواب تو یہی ہے جی یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے ہیں، اور قیامت کے دن یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے ہمیں بخشوائیں گے۔ دعویٰ آج بھی یہی ہے اور دعویٰ اس زمانے میں بھی یہی تھا، باقی باتوں میں جھگڑا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات مشترک تھی اس کا حوالہ دے کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہیں کہو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، کیا میں اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لوں؟ آگے پھر ایک اور بات بڑی زبردست دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کی، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے۔ پوری کائنات کا رازق اللہ کی ذات ہے، اور اس کو بھی وہ مانتے تھے کہ ہاں رازق بھی اللہ ہے، کھلانے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی توجہ بھی دلائی ہے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو ہے وہ تم سے روک لے تو پھر کون ہے جو تم کو رزق دے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ان سے پوچھو، قل ارأیتم، کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے سوچا اس بات پہ، ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارا پانی جو زمین سے نکلتا ہے، جو تم چشمے سے پانی حاصل کرتے ہو، اگر اللہ اس پانی کو نیچے ہی لے جائے، گہرا لے جائے اور تم نکال نہ سکو، میں یاتیکم بماء معین، تو پھر یہ چشمے کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی تمہیں کون لا کے دے گا؟ پانی تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ باقی رزق جو ہے وہ بھی نعمت ہے، لیکن پانی تو ایسی نعمت ہے جس کا قیامت کے دن جہنمی جو ہیں وہ جنت سے مانگیں گے کہ پانی کی تھوڑی انافیضوا علینا من الماء، یہ پانی کی تھوڑی سی نعمت جو ہے یہ ہمیں بھی دے دو۔ اور اس کے جواب میں جنتی یہی کہیں گے حرمہم اللہ علی الکافرین، کہ یہ پانی جو ہے یہ کافروں پہ اللہ نے حرام کر دیا۔ وہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں پھل دیتا ہے، اللہ غلہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے، اللہ پانی نکالتا ہے تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہو گئی اللہ کی توحید کے لیے کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ہے، وہ یہ ہے وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلایا نہیں جاتا، اللہ تمہارے کھانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو تم کھلاتے نہیں ہو، اللہ کے نام کی نظر نیاز اگر تم دیتے بھی ہو تو وہ نظر نیاز اللہ کھاتا نہیں ہے، وہ تو صدقہ ہو جاتی ہے، کھانے والے کھا لیتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کھاتا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک تو بات وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں الہ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کانا یاکل الطعام، اس لیے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہیں وہ دونوں الہ نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں وہ ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، یا کلان الطعام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہے وہ الہ نہیں، جو کھانے کا محتاج ہے وہ صرف ایک کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بہت ساری چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جسے کھانا کھانا ہے وہ رفع حاجت کا بھی محتاج ہے، جسے کھانا کھانا ہے اس کو نیند بھی آنی ہے، جس سے کھانا کھانا ہے وہ پانی کا بھی محتاج ہے، وہ غلے کا بھی محتاج ہے، وہ کھیت کا بھی محتاج ہے، وہ پھل کا بھی محتاج ہے، باقی ہزار چیزوں کا بھی محتاج ہوگا جو کھانا کھانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو الوہیت تھی عیسائیوں کی، اس کی تردید میں یہ دلیل ارشاد فرمائی کہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، نہ ہی اللہ کے لائق ہے کہ اللہ کھانا کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کس لیے کیا؟ کہ اللہ کی عبادت کریں، وہ جن اور انسان اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا نہیں کیا کہ اللہ کو کھانا کھلایا جائے، یا اللہ محتاج ہے کھانے کا اور اللہ کو نظر نیاز دی جائے، اللہ کو چاہیے یہ چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہی میں کھانا کھاتا ہوں، نہ ہی مجھے رزق چاہیے بندوں سے، مجھے تو عبادت چاہیے، توحید چاہیے اپنے بندوں سے۔ اور پھر اس میں جو خاص ایک لطیف نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کو تم دنیا میں اپنا شریک ٹھہراتے ہو میرا، اور سمجھتے ہو کہ وہ میرے شریک ہیں، ان کی تو خدائی چل ہی تمہاری خدمات پہ اور تمہاری نظر و نیاز پہ رہی ہے۔ وہ تو کھلائے جاتے ہیں اور خود مطالبہ کرتے ہیں، اگر کوئی نظر نیاز نہ لے کے آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نظر نیاز کیوں نہیں لائے۔ ہمارے ایک بیچارے پھنسے ہوئے تھے دوست، وہ پیری مریدی میں، وہ بڑے نالا تھے، کہنے لگے پیر صاحب مجھ سے نئے سال کے ماڈل کی گاڑی مانگ رہے ہیں، میں کہاں سے لا کے دوں؟ جو دنیا میں جن کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہیں، جن سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں، جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، یہ صحت دیتے ہیں، یہ بیٹے دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو اپنا حال یہ ہے کہ وہ تم سے طلب کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کچھ دیں۔ بات تو بڑی سیدھی سی ہے، وہی حضرت زید والی کہ بکری کو پیدا اللہ نے کیا، کھلایا پلایا اللہ نے اس کو، اب میں دوسرے کے نام کی نظر نیاز کیوں دوں؟ بات تو عقل میں آنے والی اور سوچنے سمجھنے والی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جہلم میں ایک حکیم صاحب تھے، واحد تھے، بڑے پکے عقیدے والے، اور ان کے ایک دوست تھے، وہ تصوف کے قائل تھے، حلول کے، اور اس عقیدے کے۔ ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ جو حلول اور تصوف کے عقیدے کے قائل تھے ان سے باتیں کرتے رہے پہلے، وہ اچانک بڑے جلال میں آ گیا اور بڑی آنکھیں ان کی سرخ ہو گئیں اور کہنے لگے بھائی صاحب میں خدا ہوں۔ حلول کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ انسان کے جسم میں آ جاتا ہے، وحدت الشہود وغیرہ، اور حلول کا عقیدہ جو ہے کہ انسان ریاضت کر کے، محنت کر کے، عبادت کر کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات انسان کے جسم میں آ جاتی ہے۔ یہ اہل تصوف کا عقیدہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی مجھے انہوں نے باتوں میں بڑے ایسے غصے ہو گیا، جلال میں آ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، کہنے لگے بھائی صاحب میں خدا۔ وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ میں نے زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا پکڑا اور تنکے کو توڑا، اور میں نے کہا کہ اچھا آپ خدا ہیں تو اس تنکوں کو ذرا جوڑ دیجیے، یہ تنکا میں نے توڑا ہے، اس تنکوں کو جوڑ دیجیے۔ وہ تنکا لے کے پہلے تو کچھ ادھر ادھر کرتے رہے اس کو، لیکن ایسے ڈرامے بازی ہے یہ ساری، کہاں جڑنا تھا وہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے اپنا معبود بناتے ہو، میرا شریک سمجھتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی صفات میں سے کچھ ان کو دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اس لائق بھی نہیں کہ ایک مکھی ہی پیدا کر لے۔ اب مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس سے چھینی ہوئی چیز بھی واپس لینے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ جو دوسروں کو بیٹے دیتے ہیں، دوسروں کو بھینس کا دودھ خشک کر دیتے ہیں، دوسروں کے نقصان کرتے ہیں، نفع کے مالک بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو رزق دیتے ہیں، یا دوسروں کی قسمتیں کھوٹی کھری کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو مکھی سے واپس نہیں لا سکتے۔ بالکل وہی بات کہ وہ صاحب جو ہیں وہ تنکے کو ادھر ادھر کرتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ بالکل اپنے اصل مزاج پہ تشریف لے آئے۔ وہ جتنا غصہ تھا، جتنا جلال تھا، جتنی سرخی تھی، وہ ساری کی ساری نارمل ہو گئی اور کہنے لگے بھائی صاحب یہ تو نہیں ہوتا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو خدائی کے دعوے دار کیسے ہو؟ حلول اور وحدت الشہود کیا بلا ہے؟ یہ عقیدے کا ڈرامہ کیوں تم نے بنایا ہوا ہے کہ اللہ آ جاتا ہے، بندہ اللہ کو میں چلا جاتا ہے اور پھر ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے اور ہو ہی ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یطعم، اللہ کھلایا نہیں جاتا، حالانکہ دنیا میں جن کو تو نے میرا شریک بنا رکھا ہے وہ تو کھلائے جاتے ہیں، کھلائے ہی نہیں جاتے، بلکہ وہ تو تم سے مانگتے ہیں کہ ہمیں نظر نیاز لا کے دو، تم نظر نیاز نہ لا کے دو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنے میں اللہ کو پہلے کوئی نذرانہ پیش نہیں کرنا پڑتا، کوئی نظر نہیں دینی پڑتی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، کوئی اجازت نامہ نہیں لینا پڑتا، کسی حارث سے کوئی پوچھنا نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو بس۔ وضو نہیں کیا تو نہیں کیا، اگر مسجد میں ہو تب بھی، مسجد سے باہر ہو تب بھی، اگر بستر پہ لیٹے ہو تب بھی، اگر بیٹھے ہو تب بھی، کھڑے ہو تب بھی، چل رہے ہو تب بھی، فرمایا کہ جب بھی تم مجھے پکارو، تمہارا ماں سو سکتی ہے، تمہارا باپ سو سکتا ہے، تمہارا بھائی غافل ہو سکتا ہے، تمہارا بیٹا تم سے دور ہو سکتا ہے، تم اس کو پکار نہیں سکتے، اسے مدد نہیں لے سکتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم رات کی گھڑی میں پکارو، دن کی گھڑی میں پکارو، تنہائی میں پکارو، لوگوں میں بیٹھ کے پکارو، مسجد میں پکارو، مسجد سے باہر پکارو، جہاں مرضی پکارو، میں تمہاری بات سنوں گا۔ فرمایا کہ مجھے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ میں تم سے رزق طلب کرتا ہوں، نہ نظر نیاز طلب کرتا ہوں، میں تو صرف تم سے توحید طلب کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ بات سمجھانے میں، بات واضح کرنے میں اللہ نے کسر نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھے ہی نہ، قرآن کے قریب ہی نہ جائے، ساری زندگی جو ہے وہ انسان ادھر لٹریچر پڑھا ہے، جی فلاں بزرگ کی کتاب پڑھی ہے، جی فلاں صاحب کی کتاب پڑھی ہے، آپ کوئی آج کل اللہ معاف کرے ایسے ایسے داڑھی بالکل کلین شیو اور پیر صاحب بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے بھی وہ ایک دوست تھے، پاکستان میں کولیگ تھے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے وہ، اور ان کے پیر صاحب تھے اسلام آباد میں۔ اپنے پیر صاحب کو گئے ملنے کے لیے اسلام آباد میں، گاڑی پہ بیٹھ کے 40-50 میل کا سفر طے کر کے وہاں جب پہنچے تو جو پیر صاحب تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھو، میں آؤں گا تو تم سے ملاقات کروں گا۔ اور وہ بیوقوف آدمی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا ہمارے اسی محکمے میں جہاں ہم پاکستان میں کام کرتے تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ MSc جیولوجی۔ اور وہ بیوقوف 4 گھنٹے بیٹھا رہا کہ یہ پیر صاحب فلم دیکھ کے واپس آتے ہیں تو ہم ان سے نظر نیاز دے کے تم واپس جائیں گے۔
4 گھنٹے انتظار کیا ان کو کھلانے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور دماغ میں یہ بات ہے جی حضرت صاحب جو ہیں ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری مشکلات دور ہوں گی، ہمارے مسائل آسان اور سہل ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے یہ کام آئیں۔ انسان قرآن کو چھوڑ کے جتنے مرضی ساری دنیا میں ادھر ادھر پڑھتا رہے، سنتا رہے، ٹھوکریں کھاتا رہے، انسان کو صراط مستقیم نہیں ملے گا سوائے قرآن مجید۔ ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، ہر کتاب میں خطا ہو سکتی ہے، صرف قرآن مجید ہی ایسی چیز ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی خطا کا امکان ہی نہیں۔ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے، سیدھی سیدھی ہدایت، صراط مستقیم، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرے۔ اور وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے جو اپنی ساری زندگی میں قرآن نہ پڑھ سکے، بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے، بڑا ہی ظالم آدمی ہے جو اپنی اولاد کو قرآن سے محروم رکھے۔ ڈگریاں دلا دے دنیا کی اپنی اولاد کو، انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، PhD کرا دے، بڑے سے بڑے منصب پہ پہنچا دے، لیکن قرآن سے اگر محروم رکھا ہے تو اپنی اولاد کے لیے سب سے ظالم آدمی۔ قرآن کے علاوہ ہدایت ملتی نہیں ہے، ہدایت کا کوئی راستہ ہے نہیں جب تک انسان قرآن نہ ہو۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہیے انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ جب یہ دلائل انسان سن لے تو اس کے بعد پھر انسان کو ایک لمحہ نہیں لگانا چاہیے اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے۔ اول انسان کو ہونا چاہیے سب میں سے کہ سب سے پہلے میں اس عقیدے کو ماننے والا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سارے کھانا کھانے والے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کھانا کھانے والے تھے، وہ الہ نہیں ہے۔ علی حجویری کھانا کھانے والے تھے، وہ الہ نہیں ہے۔ معین الدین چشتی کھانا کھانے والے تھے، وہ الہ نہیں ہے۔ یہ تو سارے محتاج ہیں 2 وقت کی روٹی کے، یہ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود حاجت مند ہے کھانے کا، وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود مشکل میں پڑا ہے کھانے کی وجہ سے، غلے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، وہ دوسرے کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہو کہ تم اگر ان دلائل کو سننے کے باوجود توحید قبول نہیں کرتے، توحید پہ ایمان نہیں لاتے، تو ان دلائل کو سننے کے بعد، ان دلائل کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو میں اس عقیدے پہ آتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ میں سب سے پہلے ایمان لا کے دوسروں کے لیے نمونہ بنوں گا۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی نا سب سے پہلے تم بنو، یہ اس لیے فرمائی کہ جو بھی آدمی گمراہی سے ہٹ کے ہدایت پہ آئے گا وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا، دوسروں کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرے جو دیکھ کے یا اس سے پھر آگے ہدایت حاصل کر کے سیدھے راستے پہ آئیں گے، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے اسلام لانے والے، اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ایمان لائے، جتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ جو ایمان لائے، ان سب کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، قیامت تک کے لیے ملتا رہے۔ اسی طرح جو بھی آدمی قرآن پڑھنے کے بعد اپنا عقیدہ صحیح کرنے میں، صحیح عقیدے پہ آنے میں دیر نہیں لگائے گا، دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا، دوسروں کے لیے دعوت کا کام کرے گا، دوسروں کو بھی بلائے گا اس طرف، وہ بھی ان کے ثواب میں شریک ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مسلمان بنو تاکہ تم دوسروں کے لیے نمونہ بنو، دوسرے تمہیں دیکھ کے تمہارے پیچھے چلیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو شرک کرنے والوں سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ساتھ ہی تم یہ بات کہو، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے، انی اخاف،
میں ڈرتا ہوں اس بات سے ان عصائے تو اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہیں بہت بڑے دن کا عذاب نہ مجھے آ لے. عصائی تو میں نافرمانی کروں. کیا معنی عصائیتوں کا؟ عصائیتوں کا لفظ جو ہے یہ کس مفہوم میں یہاں استعمال ہوا ہے؟ پیچھے حکم کس بات کا دیا گیا؟ پچھلی آیت میں حکم کس بات کا دیا گیا ہے؟ توحید کا. توحید کا حکم دیا گیا پچھلی آیت میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو اپنا معبود بناؤں؟ حالانکہ وہ کھانا کھلاتا ہے دوسروں کو، کھلایا نہیں جاتا. اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اسلمہ کہ میں مسلمان ہو جاؤں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے، شرک سے روکا ہے. اب اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ کہو اگر میں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی. اشارہ کس طرف ہے؟ توحید کے حکم کی طرف. نافرمانی کا لفظ جو ہے تو جامع. نافرمانی کا لفظ جو ہے ویسے تو جامع ہے، ہر حکم کو نہ ماننا نافرمانی ہے، لیکن اس کے جو پس منظر میں آیت ہے، جو پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے، اس سے عصائیتوں کا مفہوم شرک ہے. ان عصائیتوں اگر میں نے وہ اللہ کی توحید والی بات نہ مانی. اور پچھلی آیت میں یہ بات بڑی قابل غور ہے. اللہ نے فرمایا اولا من اسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے مسلمان ہوں، اسلام لائیں. ولا تکونن من المشرکین، اس کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ مشرک کا. اور مشرک سے پہلے لفظ کون ہے کہ حکم کس بات کا؟ اسلام کا. حکم مجھے دیا گیا ہے کہ میں اسلام لاؤں اور شرک نہ کروں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور شرک دو متضاد چیزیں ہیں. حالانکہ ہونا تو توحید اور شرک چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں شرک کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اسلام لاؤ شرک نہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے اسلام نام ہے توحید کا. اسلام نام ہے، جس اسلام میں توحید نہیں وہ اسلام نہیں ہے. جس اسلام میں شرک کی آمیزش ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کے مقابلے میں اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا حکم دیا ہے، شرک نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نام ہی توحید کا ہے. یہ باقی جو مسائل اور احکام ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے دے دینے، کفر کے لڑائیاں جھگڑے کرنے اور مناظرے کرنے اور یہ باتیں وہ باتیں، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پہ، یہ تو مطلوب نہیں تھا. مطلوب تو یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ ہے ہی توحید کا نام، توحید کو پھیلایا جائے، توحید منوائی جائے، توحید کی دعوت دی جائے لوگوں کو، جو جڑ ہے اسلام کی. اسلام کا دوسرا نام ہی توحید ہے. جس اسلام میں، جس عقیدے میں توحید نہیں ہے وہ اسلام ہی نہیں ہے. خواہ کتنے انسان نمازیں پڑھتا رہے، کتنے روزے رکھتا رہے، کتنے صدقے خیرات کرتا رہے، کتنے حج اور عمرے کرتا رہے. مشرک حج اور عمرہ کرتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے، اور بیت اللہ شریف کی خدمت کرنا بڑا اعزاز سمجھتے تھے. نیکی کے کام کرتے تھے وہ بھی. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ وہ تو بڑا مہمان نواز تھا اور مہمانوں کے لیے اتنی خدمت کرتا تھا، ایسی خدمت کرتا تھا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے ساری زندگی میں
کبھی زبان سے یہ بات نہیں نکالی لا الہ الا اللہ. من قال لا الہ الا اللہ ومات علی ذلک دخل الجنہ. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ کہا خلوص کے ساتھ، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور پھر اسی عقیدے پہ موت آئی اسے، فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. جس اسلام میں توحید نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، خواہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی روزے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ذکر اذکار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی وظائف نہ ہوں، کتنے ہی چلے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی چیزیں کیوں نہ ہوں، جب تک وہ شرک کا عقیدہ توحید صاف نہیں ہوتا، جب تک بات بنتی نہیں ہے، جب تک اسلام ہی نہیں ہے. اسلام کے مقابلے میں اللہ نے شرک کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، اور اگر عقیدے میں شرک ہے تو وہ اسلام نہیں، وہ شرک ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یہاں عصیت کا لفظ جو ہے یہ شرک کے لیے استعمال ہوا. اگر میں نے شرک کیا تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے، بڑے دن کا جو عذاب آنے والا ہے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلوائی، اور بڑی بات ہے یہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کا تصور یا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک کریں گے، لیکن یہ زبان سے بات نکلوائی کیوں؟ یہ تنبیہ ہے عام لوگوں کے لیے کہ اگر نبی کے لیے حکم یہ ہے، نبی کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر نبی سے بھی سرزد ہو گیا شرک، عذاب سے وہ بھی نہیں بچے گا، یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے، تو پھر دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی حضرت صاحب کیوں نہ ہو، پیر صاحب کیوں نہ ہو، پہنچا ہوا ولی کیوں نہ ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، جو بھی ہے، نبی کے بعد اگر کوئی بھی آدمی شرک کرتا ہے، خواہ اس کے نام سے پہلے کتنے القاب لگے ہوئے ہیں، خواہ اس کے نام کے پیچھے کتنے القاب لگے ہوئے ہیں، خواہ دنیا کتنا اس کو مانتی ہے، کتنے نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھاتی ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں. جب نبی نہیں بچے گا، جب نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں بھی نہیں بچوں گا اللہ کے عذاب سے، تو پھر اللہ کے نبی کے بعد اور کون ہے جو شرک کرنے کے بعد بچے گا اللہ کے عذاب سے؟ اور پھر یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوائی. دوسری جگہ پہ براہ راست مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما دی، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، ہم ضرور تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کر دیں گے. اگر شرک کیا تو چھوڑیں گے تمہیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے توحید کا معاملہ جو ہے نا قرآن میں تو بڑا ہی صاف کیا ہے. قرآن کو نہ پڑھیں تو ہماری اپنی بد نصیبی اور بدبختی ہے. قرآن میں عقیدہ جو ہے وہ مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، پنڈی کے عالم تھے بڑے. وہ تو کہتے تھے کہ میں قرآن مجید کی ہر آیت سے توحید ثابت کر سکتا ہوں، قرآن کی ہر آیت میں توحید ہے، اور قرآن بھرا پڑا ہے توحید سے. ایک ایک دو آیتوں کے بعد واضح طور پہ سیدھی توحید کی آیتیں ہیں کہ اللہ الہ ہے، اللہ الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا. یہ بالکل باطل اور غلط اور جھوٹا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کو دیتا ہے اللہ، یا بزرگوں کے پاس یہ فلاں چیز ہے، یا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دیکھیں یہ دیں گے وہ دیں گے. کچھ نہیں دیتا. اللہ نے تو اپنی کبریائی اور اپنی حمد جو ہے اسی لیے کرائی ہے. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل فکبرہ تکبیرا. اللہ کی کبریائی ہے ہی اس بات میں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ نے کسی دوسرے کو اپنی صفات میں شریک نہیں کیا، اللہ نے کسی کو قطب نہیں بنایا، کسی کو ابدال نہیں بنایا، کسی کو غوث نہیں بنایا، اس لیے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ قوی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی اس کا مددگار نہیں کہ وہ کمزور تھا، لہذا اسے اپنی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے یا کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی کو اپنا مددگار بنا لیا ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے، بڑا طاقت والا ہے، بڑا قاہر ہے، بڑا جبار ہے.
فلا تدع مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 جگہ پہ، یہ تیسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی. فلا تدع مع اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارنا. فتکون من المعذبین، اور اگر پکارو گے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو، فتکون من المعذبین، تو تم بھی عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تمہیں بھی عذاب دوں گا اگر تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاملے میں یہ بات واضح فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ شرک اگر نبی بھی کرے گا تو اس کو بھی معاف نہیں کرنا، اس کو بھی سزا دینی. دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا انسان اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جتنا انسان اللہ سے زیادہ دور ہے اتنا اللہ سے بے خوف. اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی عذاب سے وہی آدمی بے خوف ہوگا جو اللہ سے غافل ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے، زمین کو ہلا ڈالے اور تم پہ عذاب نازل کر دے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، اور کیا تم بے خوف ہو گیا ہو اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے کہیں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ برسا دے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ زمین میں بھی دسا سکتا ہے، اللہ پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے، اور وہ واقعات اللہ نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمائے ہیں. اور آج بھی جہاں کہیں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں کس طرح زمین میں دسا دیتے ہیں، پورے گاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں. اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. کسی کی قوت، کسی کا سرمایہ، کسی کے ڈالر، کسی کی ٹیکنالوجی کچھ بھی کام نہیں آتی. جو اللہ نے کام کرنا ہوتا ہے، جو عذاب اللہ نے کسی کو دینا ہے، جو پکڑ اللہ کی آنی ہے، وہ آ کے رہتی. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن کے عذاب کا ذکر کر کے کہ میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. بڑا دن وہ ہے جس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، ساری مخلوق اللہ کی اکٹھی کی جائے گی اور اللہ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے کر دیے جائیں گے. 50,000 سال کا عرصہ ہے جہاں پہ انسانوں کو کھڑے رہ کے اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا. یوم یقوم الناس، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، اپنے رب کے حضور 50,000 سال دن کے لیے. اور فرمایا کہ میں یصرف عنہ یومئذ، جس آدمی سے عذاب پھیر لیا گیا اس دن، یا جس آدمی کو بچا لیا گیا اس دن کے عذاب سے، فقد رحمہ، اس پر تو گویا تو نے اپنا رحم کر دیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. جس کو جہنم میں ڈال دیا اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور جس کو جہنم سے بچا لیا اس پہ تیری رحمت ہوگی. جو اس دن کے عذاب سے بچا لیا گیا اس پہ گویا اللہ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو گئی.
ومن تدخل النار فقد اخزیتہ، اور جس کو یا اللہ تو نے جہنم میں ڈال دیا اس کو گویا تو نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خواہ دنیا میں کتنے سٹار لگے ہوئے ہیں، کتنے میڈل لگے ہوئے ہیں، کتنے کلر لگے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ دنیا میں ہے، لیکن مخلوق دیکھے گی کہ فلاں جرنیل صاحب، فلاں کرنیل صاحب، فلاں پریزیڈنٹ صاحب، فلاں پرائم منسٹر صاحب یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ فقط اخزیتہ، رسوا ہو کے، ذلیل ہو کے، دھکے دے کے بعد ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں۔ خافضۃ الرافعہ، فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جو نیچے لوگوں کو اوپر کر دے گا اور اوپر والے لوگوں کو نیچے کر دے گا۔ جو دنیا میں بڑی عزت والے تھے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو بے عزت سمجھا جاتا تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، قیامت کے دن بڑی عزت ہوگی ان کی، اونچے مقام ہوگی ان کی۔ خافضۃ الرافعہ۔ اور جنت کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ جس کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا اس اور جنت میں داخل کر دیا، گویا اللہ کی رحمت ہوئی اس پہ، تب وہ جہنم سے بچا جنت میں گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک مجھ پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے گی، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وادخلی جنتی، جنت تو اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے جنت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک نہیں ہیں۔ اگر جنت کے مالک ہوتے تو یہ نہ کہتے۔ جنت کے مالک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وادخلی جنتی، جنت میری ہے، جس کو چاہوں گا جنت میں جانے دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں جانے دوں گا۔ اور اللہ کی ذات پہ کسی کا زور نہیں ہے۔ اللہ رحمت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ اللہ جس پہ رحمت کریں گے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اور صرف یہ بات دنیا کی نہیں، آخرت کی نہیں ہے، اس دنیا کا معاملہ بھی ہے تو ایسا ہی، اگر ہم نہ سمجھیں تو ہماری نادانی اور بیوقوفی ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان سکون کی زندگی وہی بسر کرتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت، سکون کی زندگی، طمانینت کی زندگی وہی انسان بسر کرتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ ذلیل و رسوا ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ کی کرسی پہ کیوں نہ بیٹھا، خواہ وہ اربوں ڈالر کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس دنیا کے بعد بھی انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، جب تک انسان کی وہاں بھی جان نہیں چھوٹے۔ آدمی وہی کامیاب ہوگا، وہی سوال جواب دے سکے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہو۔ اور برزخ کے بعد بھی جب انسان اٹھے گا تب بھی جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، جب تک جان نہیں چھوٹے۔ انسان پل پل محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، اس دنیا میں بھی محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، برزخ میں بھی محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، آخرت میں بھی محتاج ہے اللہ کی رحمت کا۔ ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ اپنی رحمت فرما دے ہمارے اوپر، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فذلک فوز المبین، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ دنیا کے معاملات جو ہیں یہ چلانے چاہیے، آزمائش ہے ہمارے لیے، اور اس کے بغیر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے کہیں چلے جائیں۔ بال بچے ہیں، گھر بار ہے، دوسرے معاملات ہیں، نوکری ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان کی نظر جو ہے وہ آخرت کی کامیابی پہ رہنی چاہیے۔ کامیابی وہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں جو کامیابیاں انسان سمجھتا ہے وہ عارضی ہیں، ابدی نہیں ہے۔ وہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ابدی کامیابی ہے، اور وہی حقیقی کامیابی ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ
تجھے کسی مصیبت میں، تجھے کسی ضرر میں، تجھے کسی نقصان میں مبتلا کر دیں، فلا کاشف لہ، کوئی دوسرا اس کو کھولنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے استثناء تو نہیں کیا الا محمد، آگے اللہ نے استثناء تو نہیں کیا کہ میرا پیارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الانبیاء ہے، خطیب الاولیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، قیامت کے دن شافع ہے، مشفع ہے، اور میرا مقرب ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، ان کے علاوہ اور کوئی اس کو دور نہیں کر سکے گا۔ کوئی استثناء نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو عذاب میں مبتلا کر دوں، کسی کو بیماری میں مبتلا کر دوں، کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دوں، کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دوں، کسی کو مشکل میں گرفتار کر دوں، فلا کاشف لہ، اس کو کوئی بھی دوسرا دور کرنے والا نہیں ہے الا ہوا، سوائے اللہ کے۔ اب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول کے یہ بات بتا دی ہے کہ میں نے اپنا ذرہ برابر اختیار کسی دوسرے کو نہیں دیا، ذرہ برابر اختیار کسی کو نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا بھی سکھلائی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت، یا اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اس بات کی نصیحت فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا کچھ باتیں یاد رکھنا، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، یہ باتیں یاد رکھنا۔ حضرت عباس نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا اللہ مجھے باتیں بتائیے، میں تیار ہوں سننے کے لیے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور پھر حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں شریعت کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یہ بڑی پکی بات ہے، من اصدق من اللہ قیلا، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دی اس سے زیادہ سچی بات دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن شیطان تو ہمیں ہر موقع پہ بہلاتا اور پھسلاتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خوف اور اندیشے پیدا کرتا رہتا ہے، نہیں یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، یوں کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ خوف اور اندیشے جو ہیں یہ شیطان پیدا کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے اللہ کے رسول کی باتوں سے۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے سوال نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے سوال نہ کرنا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو، استعانت کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ حالانکہ بات یہ پہلی اور دوسری ملتی جلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس میں امتیاز فرمایا ہے، فرق فرمایا ہے۔ سوال جو ہے مدد کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور مدد جو ہے وہ عموماً انسان مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت مدد مانگتا ہے۔ مدد جو ہے وہ مشکل کے وقت اور مصیبت کے وقت مانگتا ہے، سوال جو ہے وہ مصیبت اور مشکل کے علاوہ بھی کوئی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے دونوں کو الگ الگ فرمایا کہ سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے کر، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے کر۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع یا نقصان دینا چاہے تو ساری دنیا کی مخلوق مل کے بھی نہ اس نفع کو نقصان میں بدل سکتی ہے، نہ اس نقصان کو نفع میں بدل سکتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی بات میں نفع دینا چاہتے ہیں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، تجھے نقصان نہیں دے سکیں گے۔
اور اگر اللہ تمہیں کسی معاملے میں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں پھنسا دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کی جڑ ہے یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مصیبت میں گرفتار کر دے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ توحید جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اور اس کی سزا بھی اس لیے بہت زیادہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی۔ علماء جو ہے بعض لوگوں نے مثال دی ہے اس کی کہ جس طرح انسان کسی پرندے کو، طوطے کو یا اور کسی پرندے کو کوئی لفظ محنت کر کے سکھلا دیتا ہے کہ یہ میاں مٹھو چوری کھانیاں بولو یا اس طرح کے الفاظ ادا کرو، کوئی سیکھ لیتا ہے پرندہ اور وہ بولنے لگتا ہے، تو وہ مصنوعی ہے، اصلی آواز اب اصلی اس کی بولی نہیں ہے، وہ مصنوعی بولی ہے اس کی۔ جب اس کو بلی آگے پکڑتی ہے، اس پہ موت کا وقت آتا ہے یا موت اس کو نظر آتی ہے تو پھر وہ ٹیں ٹیں ہی کرے گا، جو اس کی اپنی اصلی بولی ہے وہی بولے گا۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے۔ جب انسان سمندر میں ہو، وہاں طوفان آ جائے تو وہاں جان بچانے کے لیے حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ جو ملاح تھے انہوں نے بھی کہا کہ لات عزیٰ یہاں کام نہیں آتے، لات عزیٰ وہاں جہاں تم نے رکھے ہوئے نا وہاں جا کے ان کی سیوا کرو، ان کی نظر نیاز دو۔ سمندر میں لات عزیٰ کام نہیں آتے۔ اگر طوفان سے بچنا ہے تو اللہ کا نام لو، اللہ سے دعا کرو۔ توحید انسان کی فطرت میں ہے، خواہ انسان کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس پہ ایسی مصیبت آئے، جب اس کو اپنی موت نظر آ جائے گی تو پکارے گا اللہ کو ہی۔ آگے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اسی طرح اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں جو نقصان روک سکے، اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی انسان نہیں جو اس نفع کو روک سکے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس دکھ کو دور کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس نفع کو یا فائدے کو دور کرے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ ایک اور آگے دلیل ہے توحید کی۔ یہ دلائل بھی توحید کے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، بڑا زور اور طاقت رکھتا ہے اللہ اپنے بندوں پہ۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے یا اللہ سے آگے بڑھ جائے یا اللہ کا ہاتھ پکڑ لے یا اللہ کو مجبور کر دے، بلکہ اللہ کے حضور ساری مخلوق مجبور ہے، مقہور ہے۔ بڑی اچھی بات کہی ہے مولانا حالی نے، جہاں دار مغلوب مقہور ہے وہاں، جہاں دار خواہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، دارا اور سکندر ہی کیوں نہ ہو، مغلوب مقہور ہے وہاں اللہ کی بارگاہ میں سارے کے سارے بے بس ہیں۔ نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں، اور بات صرف بادشاہوں کی نہیں ہے بلکہ نبوت کی، رسالت کی بات بھی یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی مجبور ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں رسول اور انبیاء بھی مجبور ہیں، اللہ سے کوئی بات منوا نہیں سکتے، اللہ کا ہاتھ روک نہیں سکتے، اللہ کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد؟ یہ تو بالکل باطل اور غلط عقیدہ ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ حق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سارے لوگوں کے اوپر قوی ہے، قہار ہے، اپنے فیصلے جو ہے وہ پوری طرح نافذ کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون بنایا ہے، جو بھی ضابطہ دیا انسان کو، جو آدمی اس کے خلاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا قانون نافذ کرنے کی پوری قوت رکھتے ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ اس کا قیامت کے دن حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جی فلاں صاحب جو ہیں وہ تو بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے شریف ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑے اچھے کردار کے ہیں، ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ بڑا اس بات پہ ریتے ہیں جی غیر مسلم جو ہیں ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے کردار بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں لایا، قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے وہ قارون حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ اس کو قارون اور حامان کے ساتھ جہنم میں بھیجے۔ اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ نے جو قانون بنا دیا اللہ اس کو نافذ کر کے رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو آدمی میرے قرآن سے منہ موڑے گا، میری نماز سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میرا قانون یہ ہے کہ دنیا میں اس کو تکلیف دہ زندگی بسر کراؤں گا، ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ قانون اور ضابطہ دے دیا اللہ نے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ پکڑنے انسان جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو آدمی میرے قرآن سے، میری نماز سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور جو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا جھگڑا کرے گا اللہ سے، رب لما حشرتنی اعمیٰ فقد کنت بصیرا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، میں تو اچھی بلی آنکھیں تھیں میری۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ میرا قانون تھا، میں نے بتا دیا تھا دنیا میں کہ یہ میرا قانون اور ضابطہ ہے کہ دنیا میں جو آدمی میرے قرآن سے، میری نماز سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تم نے میری آیتوں کو بلا دیا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ اللہ کا قانون نافذ کرنے میں، اللہ کو سزا دینے میں، اللہ کو عذاب دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ اللہ قاہر ہے اپنے بندوں پہ، اللہ اپنے قانون نافذ کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے بندوں پہ۔ اللہ کے سامنے ساری مخلوق بس ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، حتیٰ کہ انسان تو اپنی مرضی سے کوئی تمنا بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قاہر نہ ہوتی تو دنیا میں خوریزی ہوتی، فتنے ہوتے، تباہی ہوتی، بربادی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ جتنا کچھ کسی کو دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے محروم کرنا چاہتے ہیں اس کو محروم رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کی بھی ساری مرضیاں پوری نہیں ہوتی۔ آپ ذرا ان کے دل کو کھول کے دیکھیں، ان کی باتیں سن کے دیکھیں، جتنے وہ محروم ہیں، جتنے وہ مصیبت میں ہیں، جتنے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، عام آدمی جو ہے وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ پوری طرح زور رکھنے والا، پوری طرح قوت رکھنے والا، اپنے قانون نافذ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، پھر وہی بات توحید والی۔ ایسا سورہ انعام کی ابتدا میں
بڑا زوردار یہ خطبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے توحید کے موضوع پہ، بڑا زوردار خطبہ ہے اور بڑے دلائل ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ توحید کے حق میں دلیل ہے۔ آگے اللہ پوچھتے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھئے ایو شین اکبر و شہادتن، کس ذات کی گواہی تمہارے نزدیک سب سے بڑی گواہی ہے؟ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ اہل کتاب جو تھے وہ تو عالم فاضل لوگ ہیں، ان پہ کتابیں آئی ہیں، وہ پیغمبروں کے حوالے دیتے ہیں، پیغمبروں کا نام لیتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی رسالت کا انکار کر دیا ہے۔ اگر اہل کتاب تمہارے گواہ نہیں تو پھر کوئی اور گواہ لاؤ جو یہ کہے کہ واقعی محمد اللہ کے رسول ہے۔ اپنی رسالت کا کوئی تو گواہ ہونا چاہیے تمہارا۔ اہل کتاب ہی تھے کتاب والے، علم و فضل والے، انہوں نے تمہاری رسالت کا انکار کر دیا ہے، اور ان کے علاوہ پھر کوئی گواہی لاؤ، گواہی پیش کرو تم اپنی رسالت کے لیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ تمہارے نزدیک سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علم کی وجہ سے، اللہ کی جلالت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کی وجہ سے سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ تو اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی، قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا اللہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کو گواہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے لیے، یا خود اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی پیش کر دی کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے۔ وَأُوحِيَ عَلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، وَأُوحِيَ عَلَيَّ، اور وحی کیا گیا میری طرف، هَذَا الْقُرْآن، یہ قرآن۔ اس بات پہ گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ مجھ پہ وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور قیامت تک کے لیے جس آدمی کو یہ پہنچے اس کو ڈراؤں۔ قیامت تک کے لیے جس آدمی کے پاس یہ قرآن پہنچے اس کو میں ڈراؤں۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ من بلغ، جس بھی آدمی تک قرآن پہنچتا ہے، خواہ وہ امریکہ میں ہے یا روس میں ہے، جاپان میں ہے، چین میں ہے، جسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن مجید ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس تک پہنچانا جو ہے یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں پہنچاؤں قیامت تک کے لیے۔ اب اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بھیجا ہے رسول بنا کے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے۔ دوسری بات یہ ہے ومن بلغ، کہ میں یہ قرآن مجید جو ہے پہنچاؤں، میری طرف بات کیا گیا ہے جس آدمی تک پہنچے قیامت تک کے لیے۔ اب قیامت تک کے لیے اس قرآن کا پہنچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تو ممکن نہیں تھا، خود پہنچانے کی بات جو تھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی، لیکن قیامت تک لوگوں کو پہنچانے کی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ اس طرح فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کے علماء فضلاء کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء اور فضلاء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام پہلے انبیاء کرتے رہے اب وہی کام اللہ کی دین کو پہنچانے کا وہ کام جو ہے وہ اس امت کے علماء اور فضلاء کریں گے۔ ان پہ فرض ہے یہ قرآن دوسروں تک پہنچانا،
اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ حکم دیا بلغوا انی ولو آیا. جس آدمی کے پاس ایک آیت بھی ہے، علماء فضلاء جو ہے وہ تو قرآن مجید اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، احادیث ہے، جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے وارث ہیں، انہیں پہنچانی چاہیے سارے کا سارا قرآن اور احادیث. لیکن اس کے علاوہ بھی حکم یہ ہے کہ یہ دین جو ہے اسی طرح پھیلے گا، اسی طرح ہم تک پہنچا ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے جو بات تمہیں پہنچی وہ آگے تم پہنچاؤ دوسروں تک. اسی طرح یہ قرآن کا حکم جو ہے یہ پورا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اس کے بعد صحابہ نے، اس کے بعد تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے، اس کے بعد علماء فضلاء جو ہیں امت کے، یہ پہنچا رہے ہیں. اور اس پہنچانے میں امت کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی حصہ لینا چاہیے، جتنا بھی لے سکتے ہیں، جس طریقے سے لے سکتے ہوں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اب مخاطب ہے کفار اور مشرکین، کیا تم لوگ اب بھی یہ گواہی دیتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ اتنی دلیلیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے بات اتنی واضح فرما دی، اب بھی کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہے، کوئی اللہ کا شریک ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی بیٹے دینے والا ہے، کوئی نقصان دینے والا ہے، کوئی نفع دینے والا ہے، کیا اب بھی تم یہ بات کہو گے؟ سارے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اب کافروں سے اور مشرکوں سے پوچھو کہ کیا یہ دلائل جو ہیں ان کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کی توحید کے لیے؟ قل لا اشہد. اب جب یہ سوال پوچھا تو اس سے پہلے جو دلائل تھے وہ تو سارے کے سارے وہی تھے جن کو مشرک تسلیم کرتے تھے. زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا، ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ پیدا کرنے والا، سب کچھ اللہ ہے. جواب تو مشرکین کو دینا چاہیے تھا کہ اب ہم اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانیں گے. اتنے دلائل سننے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا الہ نہیں مانتے، جواب تو دینا چاہیے تھا. لیکن جواب دیتے تو معاملہ تو ختم ہو جاتا، جھگڑا ختم ہو جاتا. اب اپنے دل میں خواہ ندامت کی وجہ سے یا شرمندگی کی وجہ سے یا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کافر و مشرکوں نے جواب نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کہہ دیں قل لا اشہد. اتنے دلائل دینے کے باوجود لا اشہد، کم از کم میں تو گواہی نہیں دوں گا کہ اللہ کوئی شریک ہے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا یا حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا یہ لا اشہد. قل انما هو الہ واحد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ الہ تو بس وہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں اس بات سے یا اس شرک سے جو شرک تم کرتے ہو. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے توحید کا اقرار نہیں کر رہے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو. کس کو؟ یعرفونہ. پچھلی آیت میں کس بات کا ذکر ہے؟ توحید کا. تو ہو کی ضمیر کس طرف گئی؟ اللہ کی توحید کی طرف. یہ عقیدہ توحید جو ہے اس کو اہل کتاب اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید کے لیے بھی آئے ہیں وہاں، قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے. یہاں جو ہے ویسے بعض مفسرین نے اس کا ہو کی ضمیر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے سے، لیکن
سیاق و سباق یہی بتاتے ہیں کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ عقیدہ توحید کی طرف ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ عقیدہ توحید کو اسی طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو پھیرا جائے ضمیر کو، یا قرآن کی طرف پھیرا جائے، تب بھی بات وہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا حوالہ دیا ہے، بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جس طرح اولاد باپوں کو پہچانتی ہے۔ حالانکہ بات تو ایک ہونی چاہیے، لیکن بات ایک نہیں ہے۔ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ممکن ہے کہ بیٹوں کو یا اولاد کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے۔ کوئی کلیم کرے تو دوسری بات، لیکن یقین کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں یا باپ فلانا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے شعور میں یقیناً ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح والدین اولاد کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فی الواقع انہی کی اولاد ہے، اسی طرح اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جس طرح یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ توحید کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو پہچانتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ ہم الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ایمان نہیں لائیں گے، اور خسارے میں ڈالنے والے لوگ وہی ہیں جو اپنا اصل زر ضائع کر لیں۔ خسارے میں ڈالنے والے وہ لوگ ہیں جو تجارت میں اپنا اصل زر ضائع کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اصل زر جو ہمیں دیا ہے، جس کا بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں جان دی ہے، صحت دی ہے، جسم دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ ہمارا اصل زر ہے۔ اس اصل زر کو استعمال کر کے جس نے نفع حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس آدمی نے اس اصل زر کو ضائع کر دیا، اس کو استعمال نہ کیا جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے، اس نے گویا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ تباہ اور ہلاک ہو گیا۔ وہ ایمان نہیں لائے گا جس نے اپنا اصل زر ضائع کر دیا، لیکن جس نے اپنے اصل زر سے فائدہ اٹھایا وہ کامیاب اور کامران ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ دعا کے لیے درخواستیں ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بھائی پاکستان میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک بھائی 3-4 مہینے سے ٹریول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشکل آسان فرمائے۔ سید الاستغفار کیا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ سید الاستغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت پڑھے شام سے پہلے فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ فائدہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہی اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہ یقین جو ہے فائدے کے لیے یقین رکھنا اور پکا ایمان رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ پکا یقین اور پکا ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل درست ہے۔ ایک بھائی نے لکھا گھر میں پریشانی ہے اور گھر والے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، بہو بیمار ہے اور خالہ بیمار ہے۔ بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کا، ان تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا علاج تو بالکل ہے، لیکن وہ علاج ہے ذرا مشکل۔ ہم چاہتے ہیں کہ کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بس ہماری زبان سے بات نکلے اور ادھر سے ہماری بات پوری ہو جائے۔ تہجد کے لیے اٹھیں،
بڑا اچھا وقت ہوتا ہے، بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہے میرا کوئی بندہ جو توبہ استغفار کرے میں اس کے گناہ معاف کر دوں، جس کو صحت چاہیے میں اس کو صحت دے دوں، جس کو اولاد چاہیے اس کو اولاد دے دوں، جس کو کوئی اور ضرورت ہے میں اس کی ضرورت پوری کر دوں، جس کی کوئی مشکل ہے وہ میں مشکل دور کر دوں۔ یہ علاج تو بالکل ہے، لیکن علاج ہے ذرا مشکل، لگتا تو کچھ نہیں ہے اس پہ، لیکن وہ علامہ اقبال والی بات ہے کہ ہم سے کب پیار ہے تم کو، نیند تمہیں پیاری ہے۔ انسان تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑی سی مشقت کرے تو یہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہیں نا، یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قاہر ہے اپنے بندوں پہ، اللہ قدرت والا ہے اپنے بندوں پہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ تھوڑا سا انسان صبر سے بھی کام لے، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو۔ اور نماز جو ہے، یہ جو دن کی نماز ہے نا، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، ڈیوٹی جس طرح ہم ڈیوٹی کرتے ہیں نا، ڈیوٹی کی بات ہے۔ جب تک انسان اوور ٹائم کر کے تھوڑا اللہ کو راضی نہ کرے اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ یہ جو ڈیوٹی ہے نا، یہ تو بات اس لیے ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے، یہ ڈیوٹی اس لیے ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو آدمی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ سے، اسے بھی چاہیے کہ کچھ اس سے آگے بڑھ کے تھوڑا سا محنت اور مشقت سے کام لے۔ اور بات ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدے کیے ہیں وہ پورے نہ ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم جھوٹے ہیں، ہماری سوچ غلط ہے، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہمارے اپنے معاملات صحیح نہیں ہوتے، اس لیے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے بھائی اس میں بھی شامل ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ بات آپ کے لیے ہے، میرے لیے بھی ویسی ہی ہے، لیکن اللہ فضل و کرم سے جو بات بڑی مجرب ہے اور دیکھی دکھائی بات ہے، وہ یہی ہے کہ انسان مسلسل اللہ سے تعلق رکھے، اللہ سے جڑا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، اور انسان تہجد کی نماز بڑی ضروری ہے۔ اب ڈیوٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے انسان ہفتہ بھر نہ صحیح، جو ایک آدھ دن ملتا ہے انسان وہ تو رو دو لے اس میں تو، لیکن اس میں بھی بات وہی ہے جی، ایک ہی دن تو ملتا ہے ہفتے میں، اس میں نیند پوری نہیں ہوتی، کیا کریں جی، آپ دن بدل لیں، آپ وقت بدل لیں، یہ کریں وہ کریں، اس میں بھی ہماری یہ ہوتی ہے بات۔ اب اللہ کے ہاں تو یہ باتیں نہیں چلتی۔ اللہ نے تو جو قانون بنا دیا ہے نا، وہ قانون تو اللہ نے فرمایا کہ نبی پہ بھی نافذ ہوگا، ہماری کیا حیثیت ہے وہاں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے راستے تو رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود ساری باتیں بتائی ہیں، بس تھوڑی سی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ انسان اپنے گناہوں سے جان چھڑائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور کچھ اللہ سے رو دو کے مانگے انسان۔ یہ بچے کے ختنہ کرنے کے 21 دن ہونے کے بعد دعوت کر سکتے ہیں۔ یہ عقیقہ اور ختنہ وغیرہ جو ہے 7واں دن جو ہے وہ تو صحیح حدیث میں ہے، اور 14ویں دن کا بھی شیخ البانی نے حدیث کو حسن لکھا ہے کہ 14ویں دن کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر سنت کا ثواب تو نہیں ہے، لیکن عقیقہ پھر بھی عقیقے کا ثواب ہوگا عقیقے کا ہی، لیکن جو سنت کا دن تھا وہ بہرحال گزر گیا، اس کے ثواب سے انسان معروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر سنت کے دن گزر جائیں تب بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنتوں پہ جن پہ عمل ترک ہو چکا ہو، اس سنتوں کو زندہ کرنا جو ہے یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والدین بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفا علاج کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھائی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ان کا بزنس ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست کیا انہوں نے۔ ایک بھائی نے جاب کے لیے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھولے۔